بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عورتوں کا پردہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو۔ جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دے دیا ہے کہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانہ جاہلیت کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت بدجلن ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار اور لباس پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی ہے اور سینما میں جاتی ہے، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کون ہے اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ جل جلالہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ جل جلالہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردہ میں رہا کرو اور اپنے شوہر، اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی پانی ہے، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اور امت کی ماں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردوں سے نکل کر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ جل جلالہ کی بندیوں، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہو اور بے پردہ رہتی ہے، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھانا یا قرآن کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اللہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دے کر اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔